الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب گرامی، ہماری آج کی ملاقات قرآن مجید کی 22ویں پارے کی سورت نمبر 33 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کے ساتھ ہے، جو 17 الفاظ اور 70 حروف پہ مبنی ہے، اور اس میں 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی نبوتوں کا ذکر فرما کر کے اللہ تعالی نے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت بائی نیم یہاں اس کا اثبات بھی کیا، اور 3 بڑی اہم چیزیں اس عقیدے کے حوالے سے انسانیت کو سمجھائیں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر کوئی بھی مومن کلمہ پڑھنے والا اس آیت کو اپنے دل میں صحیح معنوں میں جگہ دے لے تو زندگی بھر وہ کبھی ڈگمگائے گا نہیں، اور کسی بھی دائیں بائیں کی دعوت کی طرف نہیں بڑھے گا، بلکہ وہ خالص ایمانی کیفیتوں کے ماحول کے اندر رہے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے 4 چیزیں رکھی ہیں۔ پہلی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ لوگوں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باپ تو بنایا ہے، مگر ان کی ابوت سے، ان کی اولاد، ان کے بیٹوں میں سے کسی مرد کو، مذکر کو ہم نے اس دنیا کے اندر اتنی مہلت اور اتنی ٹائمنگ نہیں دی ہے، یا ان کی نسل کو آگے ان سے نہیں بڑھایا کہ کوئی اٹھ کر کے یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں، میں آپ کی آل میں سے ہوں، میں آپ کے خانوادے میں سے ہوں۔ اس لیے سید اور سادات ہونے کی بنیاد کے اوپر جو میں کہوں اسے مانو، کیونکہ میری بات خود محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 14 صدیاں پہلے ختم نبوت اور ختم رسالت کے عقیدے کے اس بات سے پہلے اس جڑ کو کاٹا ہے، جس جڑ نے آج پوری دنیا کے اندر اپنا پھیلاؤ، اور تقریباً اگر صحیح معنوں میں سروے کیا جائے تو 70% لوگ اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ شخصیت پرستی، یہ بہت بڑے مقام والا، کوئی کسی کی دستار میں پھنسا ہوا، کوئی کسی کی عزت اور وقار کو مد نظر رکھ کے وہ عہدہ اور وہ اتھارٹی دے بیٹھا، یہ آل رسول ہیں، یہ سید ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لہذا جب یہ ان میں سے ہے تو یہ اللہ کے احکام، رب کے فرامین اور دین اور شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہے، اس سے آپ نے جو لینا ہے لے لیں، یہاں سے سب فیض ملے گا۔ وہ کچھ کرے یا نہ کرے، وہ اس چیز کا پابند نہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، کوئی انگلی نہیں، کوئی بات نہیں کرے، کیونکہ یہ اس کی شان کے شایان نہیں، اور یہ اعتراض بھی درست نہیں۔ اللہ نے کہا یہ ذہن اپنا ختم کر دیجئے۔ اگر کوئی شخص اٹھ کے
اپنے آشیانے کا نام لے کے، آستانے کا نام لے کے، ذات کو آگے کر کے اور حوالہ دے کے اپنے خاندان کا، خانوادے کا، اپنی آل کا یا اپنے نسب نامے کا یا اپنی نسبت کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتبار سے جوڑے کہ میں ان میں سے، وہ مجھ میں سے، لہذا میرا ہر قول، میرا ہر فعل، میرا ہر عمل، میری ہر بات، میرا کردار، میری گفتار وہ تمہارے لیے نمونہ ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، صلاۃ والسلام کا کوئی بیٹا جس کو آپ نے بیٹا بنایا تھا تو جناب زید تھے، اور اس زید کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا تھا، اور یہ گم ہو گئے تھے، لوگوں نے ان کو لا کر کے منڈیوں میں بیچ دیا تھا۔ یہ بکتے بکتے مکے کی جب منڈی میں بکے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خریدا تھا۔ باپ نے ان کی تلاش میں پورے عرب ملکوں کے اندر چل چل کے جو ہے اپنے بیٹے کی تلاش میں اشعار بھی کہے، آنسو بھی بہائے، اور جب پتا چلا کہ یہ مکے میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ جانا پسند نہیں کیا تھا بلکہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا پسند کیا تھا۔ یہ وہ بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس سلسلے کو ختم کیا۔ ان کی اہلیہ ان کی آپس میں بنی نہیں ہے، طلاق دے دی گئی ہے، اور طلاق دینے کے بعد اللہ رب العزت نے اس خاتون کو، سید زینب کو، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا ہے۔ دنیا نے باتیں بنائی ہیں کہ یہ وہ نبی ہے جس نے اپنے ہی بیٹے کی بیوی سے، اپنی بہو سے شادی کی ہے۔ آسمان سے رب نے کہا نہیں، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم۔ باپ کی نسبت حقیقت پہ ہوتی ہے، یہ ابوت، یہ لے پالک اور لیے ہوئے بچے یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتے، ان کو اپنے آبا کے نام سے پکارا جائے گا۔ لہذا ختم نبوت کے عقیدے کو اگر سمجھنا ہے، وہ شخص اس عقیدے کو بیان کر ہی نہیں سکتا، کرے گا تو خالی ہوگا، کھوکھلا ہوگا، کہ جس نے خانوادوں کی طرف، آل کے نام پہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب ناموں کی طرف نسبتیں کر کے خود کو عقیدہ شریعت سے ماورا جانا ہوگا۔ اور آج اگر آپ دیکھ لیں، عیسائیت نے ایک وقت چلایا تھا اور کہا تھا کہ جو ہمارے ہاں کلیسے میں آ جائے، کلیسے میں آنے کے بعد اتنی پیمنٹ کر دے، اتنا کلیسے کو ادا کر دے، کلیسا اس کو ٹکٹ دے گا، اور یہ جنتی ہے، وہ کچھ کرے یا نہیں کرے، اگر کل قیامت کے دن کوئی مسئلہ ہوا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، حاضر ہیں، ہم تمہاری نمائندگی کر لیں گے، طرفداری کر لیں گے، اور تمہارا دفاع کر لیں گے، بچاؤ کر لیں گے۔ یہی کام امت مسلمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آیا۔ آپ چلے جائیے، ہمارا جتنا خانقاہی نظام ہے، جتنا تصوف، حلول، وحدت الوجود، وحدت الشہود کے نام کے اوپر دنیا آج بیٹھی ہے، اور جتنے ڈیرے سجے ہیں، آپ وہاں کوئی دلیل نہیں مانگ سکتے، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول پیش نہیں کر سکتے، آپ اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی آیت کا وہ ترجمہ جو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو پڑھایا ہے اور اپنی امت کو سکھایا ہے، اور جس کے لیے آپ نے خود جو ہے 28 کے قریب غزوات لڑے، اور آپ کے صحابہ کرام نے 50 سے زیادہ سریات میں حصہ لیا، اور دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ کھڑے ہوئے کہ لوگوں یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرو گے۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے پیار کی اور رحمتوں کی جتنی بھی بچھاڑ اور برسات کر سکتا ہوں، لیکن اگر اس عقیدہ حقیقت کو، توحید کو نہیں مانتے تو میں پیار کو چھوڑ کے تلوار کو نکال کے اس وقت تلک جو ہے گردنیں کاٹوں گا جب تک یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو اکیلا نہیں مان لیتے۔ دنیا کی مجال نہیں ہے کہ وہ کل ہو اللہ کی حقیقت کو بیان کر سکے، وہ الہکم الہ واحد کو لا سکے، وہ آسمان سے اترے ہوئے دین کو، پیغام کو، شریعت کو پیش کر سکے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر جتنی اس طرح کی دنیا تھی، سوچ تھی، ان کی برین واشنگ کی، لوگوں پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ، ذہن ستھرے کر لو، عقیدہ صحیح بنا لو، اور دوسری چیز ولیکن رسول اللہ،
یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. یہاں کیا بات سمجھائی گئی کہ تمہاری ہوم میڈ چیزیں نہیں چلیں گی. شریعت میں تمہاری پرسنل سوچ، پرسنل مائنڈ، ذاتی فکر نہیں چلے گی. ولیکن رسول اللہ، یہاں پر اگر کچھ چلے گا امپورٹڈ مال چلے گا، اور وہ چلے گا جو آسمان سے رحمان نے وحی کے ذریعے کتاب بنا کر کے، نصاب بنا کر کے، شریعت بنا کر کے، ہدایت بنا کر کے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کو اتارا ہے ھدی للناس ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وما ینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی. لوگوں اگر چلے گا تو یہ چلے گا ولیکن رسول اللہ. کوئی شخص اٹھ کے کہے میں خطیب ہوں، میری خطابت کو مانا جائے، جو میں کہوں وہ فائنل ہے. پوچھا جائے گا آپ کے الفاظ، آپ کے کلمات، آپ کا بیان، آپ کا خطاب رسول بنا کے اضافت کر کے اپنی طرف نسبت کر کے دیا ہے، کیا یہ وہ ہے؟ اگر ہے تو سر آنکھوں پہ اور تسلیم کرتے ہیں ہم. آئیے حوالہ دیجئے، پیش کیجئے، بیان کیجئے، ہم آپ کو سلام کریں گے، عزت اور احترام کریں گے کہ آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت، اور جو آپ نے کہا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ نے آپ کی وراثت کو پیش کیا ہے. اگر کوئی امام، فقیہ اور محدث، بڑے سے بڑی عظمت والا، شان والا اور حکومت کا رجسٹرڈ نام پانے والا، اگر اس کو تسلیم کیا ہے دنیا نے، لیکن اس کے الفاظ میں، کلمات میں، دعوت میں، بیان میں، خطاب میں، تقریر میں، تحریر میں، جملوں میں، الفاظ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی آسمان سے نازل شدہ رسالت والے جملے نہیں ملتے، ہم اس کی عزت کو سلام کریں گے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی بات مانیں ضروری نہیں. یہ آسمان کے رحمان کے اس قرآن کا پیغام ہے جس میں اللہ نے سارے لشکروں کو سورۃ الاحزاب میں چھیڑا کہ جتنی جماعتیں، جتنے حزب، جتنے گروہ اور جتنی پارٹیاں، جتنے جتھے ہیں، یہ سب کے سب سن لیں کہ یہ نہیں چلے گا ولیکن رسول اللہ. ختم نبوت کو صحیح معنوں میں اس انسان نے مانا ہوگا کہ جس نے ہر بات عزت احترام کیا ہوگا. باپ لائق عزت، ماں قابل احترام، میرا بھائی بھی بڑی محبتوں کے لائق، اور میرے علاقے کا بڑا سربراہ، چودھری، نواب، وزیر، مشیر اور سلطان، حکمران اپنی جگہ پر، ولیکن رسول اللہ. لیکن دین کے اندر آخری فیصلہ اللہ کے رسول کی رسالت سے ہوگا. وما آتاکم الرسول فخذوه، رسول جو دیں گے وہ لینا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وما نہاکم عنہ فانتہوا، دنیا کہتی ہے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھو، ساری دنیا مجھے روک رہی ہے، روک رہی ہے، روک رہی ہے، روک رہی ہے. میں ان کا بیان، ان کی دعوت، ان کے جملے، ان کے کلمے، ان کے اشارے، ان کے الفاظ، ان کی حرکات، ان کی سکنات، ان کی دعوت، ان کا بیان، ان کا خطاب، تقریر اور تحریر بڑے مدہوش ہو کے سن لوں گا. لیکن اگر وہ کہے کہ مغرب کے بعد جو ہے اذان کے بعد فرض سے پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھو، ہم پوچھیں گے محمد الرسول اللہ نے کہا ہے یا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں. آپ کون ہیں؟ میں امام اعظم ہوں. آپ کس کی بات بیان کر رہے ہیں؟ میں عربی کے ماہر امام شافعی رحمہ اللہ کی بات کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہے ہیں؟ امام مالک کی، جو امام دار الہجرہ ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے، جو محبوب کے حجرے کے پہلو میں بیٹھ کے درس دیتے تھے. امام احمد بن حنبل کی بات کی جا رہی ہے، امام جعفر صادق کی بات کی جا رہی ہے. ہم کہیں گے کہ ان سب کے امام محمد الرسول اللہ، ولیکن رسول اللہ نے کہا ہے صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو. میں تو ان کی مانوں گا. مجھے جو آسمان سے اللہ کی شریعت امپورٹڈ چیز ملی ہے وہ بڑی خالص ہے، وہ نکری ہوئی ہے، وہ دھلی ہوئی ہے، وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے مل رہی ہے. کسی اور کی اتھارٹی اس کو نہیں دی جائے گی جب تک بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کو اطیع اللہ و اطیع الرسول فیصلے دے دیے اللہ نے. تمہیں اپنے رب کو فالو کرنا ہے یا اس کے رسول کو، پیغمبر کو، رہبر کو، رہنما کو، گائیڈ کو، تمہارے پیشوا اور مقتدا کو تسلیم کرنا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. سبب یہ ہے کہ جس نے پیغمبر کی مان لی اس نے بھیجنے والے رب کی بھی مان لی ہے. لیکن آج ہمارے مائنڈ درست نہیں ہو رہے. جو آتا ہے آنے دیجئے،
जैसा है ले लीजिए, लेकिन शरीयत ने कहा था यहां ब्रांडेड चलेगा। यहां आप लोगों की अपनी मर्जी की चीजें नहीं है, आसमानी ब्रांड है, ये वही का ब्रांड है। इसके बगैर लाओगे रिजेक्ट किया जाएगा। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। लेकर के आओ। अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के तरीके और तर्ज का ब्रांड नहीं, हम माजरत करेंगे। व खातमन नबिय्यीन, तीसरी खत्म नबूवत के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी, बसा औकात कह दिया जाता है कि लोगों आओ ये कुरान मजीद की आयत है, हम आयत पेश कर रहे हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, हम रिवायत पेश कर रहे हैं। ऊपर जो ब्रांड है उसका नाम सेम वही रखा हुआ है जो वही का है, जो आसमान का है, और मटीरियल वही दिया जा रहा है बज़ाहिर जो इंपोर्टेड है, और उसको सामने पेश कर दिया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चेंज करके आखिर में शरीयत ने कहा कि होलोग्राम, मोनोग्राम और स्टैंप जो है वो भी कंपनी की देख लेना। वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, सारे नबियों, 1.25 लाख नबियों के नाम भी लिखे हुए हों और उसके ऊपर ये कहा गया हो, आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखा हुआ हो। लोगों ये भी कहा जाए कि ये ज़बूर है, ये इंजील है, ये तौरात है, ये सोहफ़ इब्राहीम है, ये सोहफ़ मूसा है, ये दीगर सहाइफ हैं, ये इल्हामी कुतुब हैं, ये उनके फैसले हैं, ये पहली शरीयतें हैं। वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, इसके ऊपर होलोग्राम, मोनोग्राम और हैं जी करते हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की जी की, कैसे की है? यहां आकर के नीचे थोड़ा सा, यहां तक बात दुरुस्त है, सारी शरीयतों का दारो मदार नियत पे खड़ा है। हमने कहा जी खड़ा है, कुरान मजीद में लिखा है, जी जनाब लिखा है, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस की आयत है। हमने कहा जी आयत है, कहा गया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। हां जी कुरान मजीद की आयत है, मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, जी आपने कहा है, और नीचे आ गई 4 रकात नमाज फर्ज, ये जुमले। हमने कहा जनाब इसके ऊपर ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको जरा निकालो, ये यहां पे नक्स है, अगर पूरे कपड़े में एक छेद हो साइड पे कर दिया जाता है, एक तार कम हो रिजेक्ट कर दिया जाता है, मामूली सा जूते में नक्शा है कंप्यूटर उठा करके बाहर कर देता है, बी पेयर बना के डी वैल्यू करके कीमत गिरा देता है। इस अमल की कोई कीमत नहीं अल्लाह और उसके रसूल के यहां। क्यों? वजह मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुव रद्द। पीछे सारा दीन, नाम, शरीयत, अल्लाह, रसूल, पैगंबर, खत्म नबूवत की बात करके, और उसी प्रोग्राम के अंदर अगर कोई ऐसी बात की जा रही है, ऐसी दावत की जा रही है, ऐसा अमल पेश किया जा रहा है जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहर के बगैर है, जितना मर्जी अजीम क्यों ना हो, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरे हुए कुरान ने ज़हन साजी कर दी। लोगों 22वां पारा है, दूसरा रुकू है, और सूरत 33वीं है, अल्लाह अज़ाब नाम है, और 17 अल्फाज हैं, 70 हुरूफ हैं। तुम्हें यह अकीदा समझाया जा रहा है अगर अमल के ऊपर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर है तो कबूल किया जाएगा, नहीं तो रद्द कर दिया जाएगा। यह तुम्हारा जिस्मानी मसला हो, रूहानी हो, दीनी हो या दुनियावी हो, इस चीज को परख लेना, मामलात आसान हो जाएंगे। आज मैं देख रहा हूं दुनिया को, हकीकत पे मबनी बात है, ये कोई फिरकों की जंग नहीं। अल्लाह ने सारी अहजाब का यहां मुंह बंद कर दिया है कि अहजाब जमातें सुन ले, गौर से सुन ले। क्या अल्लाह सुने? वह खातमन नबिय्यीन, जो भी काम करो, जो अमल करो, उस पे नबूवत की मोहर है तो कर लो, नहीं तो रहने दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। पाकिस्तान अखबार के हमारे फैसलाबाद के नुमाइंदे हैं, उनके बेटे का 500 का नोट जो है वो जाली पकड़ा गया। इस नुमाइंदे ने अपना पूरा जोर लगा दिया कि जनाब ऊपर स्टैंप देखें, आप कागज देखें, ये देखें, हर चीज है। वो कहने लगे कि नहीं, हमने इसको चेक किया है मशीन के ऊपर, तो उसमें भी ये वो वाले रंग नहीं निकाल रहा। अब उसकी सारी की सारी कावश, सारी मेहनत, ब्लैकमेलिंग, अपना प्रेशर और दबाव उसको डेवलप करना, ये किसी काम नहीं आया है। नोट जाली है तो जाली है। एक आम सा आदमी भी अगर पकड़ के बैठा है, काम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, मैं बेशक
5 फुट लंबा ऊपर जो है तुरला बना लूं, मैं लंबी सी दस्तार पहन लूं, मैं लंबा सा इबाया पहन लूं, मैं मोहम्मद रसूल सल्लम के मिंबर को लंबा करते 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 इसको जो है 100 सीढ़ी वाला बना लूं, आखिरी सीढ़ी पे भी चढ़ जाऊं और सारी दुनिया के अंदर अपनी तशहीर कर लूं, शहर भर गली बाजारों में मेरी तस्वीरें लग जाएं, अल्लाह की कसम कोई वैल्यू नहीं है अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल के ऊपर मोहर नहीं है। फहुवा रद्द मरदूद है। मत देखिए इन चीजों में, इन धोखों में मत आइए भाइयों, ये कोई दूसरा नहीं करेगा, ये काम दूसरों का नहीं होता। हमने हमेशा दूसरों से उम्मीद की है वो बदलेगा, वो बदलेगा, पाकिस्तान में इस्लाम का निजाम आएगा फिर हम तब्दील होंगे। नहीं, हमें खुद देख देख के चलना है। मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में जो मोटे मोटे काम है मैं वहां तो देख लूं कि अकीदा खत्म नबूवत का तो प्रचार करता हूं, मैं गले से पैसे भी देता हूं, मैं चंदा भी देता हूं, मैं इश्तिहार भी छपवाता हूं, मैं कॉन्फ्रेंस भी करवा लेता हूं, मैं दुनिया भी बुलवा लेता हूं, मैं बड़े बड़े नाम लेकर के लोगों को मुतमईन भी कर देता हूं। अल्लाह कहते हैं वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तू क्या कर रहा है, कह क्या रहा है, तेरी गुफ्तार क्या है, तेरा किरदार क्या है, तेरा जाहिर क्या है, तेरा बातिन क्या है, तेरे अल्फाज क्या है, हकीकत क्या है, तेरा कौल क्या है और तेरा तौल कैसा है, अल्लाह को सब इल्म है। धोखे में जो है अपने आप को मत रखिए, इन धोखों से निकलिए। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा इसी शहर की चीनिया वाली मस्जिद, खत्म नबूवत के अकीदे के लिए एक शख्स ने यहां से प्रचार किया था। नाम याद है कुछ? खतीब थे आपके शहर लाहौर के जी। बुजुर्गों से सुनना चाहता हूं, थोड़ा बहुत इल्म हो। आपके शहर की एक तारीख है, मिर्जा कादियानी के सामने खड़े हुए थे। सनाउल्लाह अमरसरी भी नहीं है जी। तो चलें, आपको थोड़ा सा असाइनमेंट दे देते हैं, अगली मर्तबा आप लोगों ने यह पता करके आना है कि चीनिया वाली मस्जिद के खतीब नहीं जी। बहरहाल की मिर्जा ने कोशिश की थी, इन्होंने उसके सारे अकायद लिखे थे, सियालकोट से लेके जब से वो मुंशी लगा तब से लेके दावत तलक, खिताबत तलक और फिर आगे मुनाजरों तलक, बहस मुबासों तलक, जितनी भी उसकी जिंदगी का सर्कल था, जो जो मामलात थे, वो सारे लिखने के बाद लेकर के सैयद मुहद्दिस नजीर हुसैन दहलवी के पास पहुंचे थे और वो लिख करके एक फतवे की शक्ल में सवाल पूछे कि जो शख्स ये नजरिया रखता है, क्या वो कलमा भी पढ़ता है, वो सब कुछ कहता है, वो कहता है मैं मुसलमान हूं, मुसलमान हो सकता है? वो मुसलमान हो सकता है? सैयद मुहद्दिस नजीर हुसैन दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने सारा रीड करने के बाद, पढ़ने के बाद फैसला दिया कि ऐसा शख्स मुसलमान नहीं, पक्का काफिर है। और हजरात फिर ये फतवा लेकर के वो शख्स कहां कहां पहुंचा, नाम मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूं, ये आप लोगों की कुछ ना कुछ असाइनमेंट, कोई खाली जगह कुछ जहन में होना चाहिए कि अगले जी नाम आ गया है जी, बटालवी साहब। इस शख्स ने आपके बर्रे सगीर के किसी भी मसलक के, वहां खानकाह हो, दरगाह हो, मस्जिद हो या मदरसा हो, घर हो या बाहर हो, दुनिया जहां सोई हुई थी, आराम कर रही थी, दस्तक देकर के उनको जगाया और उठाया कि उठो, खत्म नबूवत का जो है दरवाजा खोल के चोर दरवाजे से लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। किसी मसलक, जमात और ग्रोह का लिहाज नहीं रखा, एक एक जगह, एक एक शहर में घूम घूम के, फिर के लोग सो रहे थे जब ये उठा रहे थे। मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये एजाज रहा है किताब सुन्नत को मानने वालों को, ये तारीख रही है उनकी कि उन्होंने कभी मसल की जंगें नहीं लड़ी। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है खत्म नबूवत की जो जंग लड़ी है, उसको जरा पहचानना। एक एक शख्स से उस फतवे के ऊपर तस्दीकी साइन लिए। आपके शहर शीश महल इदारा सलफिया, उसने फिर उसको कम अज कम 178 उलमा के तज़किरे और उनके तस्दीकी साइन और दस्तखतों के साथ ये काम शाये किया। हजरात, मेरा ये कहने का मकसद था, साइन बड़ों ने कर दिए, खानकाहों ने कर दिए, मदारिस ने कर दिए, मसाजिद ने कर दिए और बड़े बड़े नामवर मशाहीर उलमा ने कर दिए हैं। हजरात, उनमें देवबंदी भी है, उनमें बरेलवी भी है, उनमें अहलुल हदीस भी है, इन सब के साइन है। फैसला क्या है
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حتمی ہوگی. بات جو تسلیم نہیں کرے گا وہ صرف مرزا نہیں، کوئی اور بھی ہو تو اسی کیٹاگری میں ہوگا. لہذا آج ہمیں اپنے ذہن کو یہاں اس آیت کے ساتھ جوڑنا ہے. تینوں پہلو دیکھنے ہیں، کون کس طریقے سے داؤ لگا رہا ہے، کس در کو کیسے کھول رہا ہے. اللہ کی قسم حقیقت یہ ہے، ادھر میں نے خانقاہوں کا ذکر کیا، 1.25 لاکھ ظاہری باطنی خانقاہوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ویلیو اور اتھارٹی یہ ہے کہ آپ قبرستان تو جا سکتے ہیں، آپ کے لاش کے ٹکڑے تو کیے جا سکتے ہیں اور اندر لے جائیں، واپس نہیں نکل سکتے، لیکن کیا مجال ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر کے آسمان پہ اترے ہوئے دین کو، شریعت کو آپ بیان کر دیں. اور دوسری طرف ولیکن رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان. ابھی میں رات میاں والی بنگلہ میں ایک تاجر ہے، کپڑے کا تاجر، اس سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے جی میں نے بیٹے کو ایک ادارے میں حفظ کروایا ہے اور ان سے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے آپ میرے اس بچے کو دلائل سے قائل کر لیں تو آپ کا ہے، لیکن حفظ کرتے ہوئے یہ نماز سنت کے مطابق پڑھے گا. آپ زبردستی نہیں، ڈنڈے کی زبان نہیں، پیار کی اور دلیل کی زبان سے منوا لیجئے گا. اور پھر انہوں نے اس کو قائل کرنے کے لیے کیا کیا، جامع ترمذی کی وہ حدیث جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ نے صرف شروع میں رفع الیدین کیا، اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن سنانی تھی، اور اس کو سننے کے لیے گجرانوالا شہر کے ایک بڑے نامور جو ہے مبلغ نے تشریف لانی تھی، شیخ الحدیث. وہ آئے، جب انہوں نے حدیث سنی، بچے نے سنائی، والد نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ بیٹا جو نیچے عربی کی عبارت ہے یا پیچھے امام ترمذی نے ذکر کی ہے اسے بھی ذرا ساتھ سنا دینا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر ائمہ محدثین کی جرح بھی ہے، کلام بھی ہے. جب اس نے بچے نے یہ کلام پڑھی، ممتحن کے جملے تھے، یہ بچہ کن کا ہے؟ کہا گیا بچے کی بات نہیں، ہم نے اس کو ایک شرط پہ داخلہ دیا تھا کہ دلیل سے منوائیں گے، ڈنڈے کے زور سے نہیں کہا اس کو فارغ کر دو. کہا یہ فارغ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے بابا جو ہیں وہ پورے تاجروں کے یہاں صدر ہیں، اگر ہم نے ان کو فارغ کر دیا تو ہمارا چندہ بند ہوتا ہے. کہا اچھا پھر اس کو جلدی جلدی حفظ کروا کے یہاں سے فارغ کرو. حضرات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، مخلص ہیں، موحد ہونے کا اعلانیہ دعویٰ ہے. کمی کہاں پہ رہ گئی؟ ولیکن رسول اللہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یا نہیں کرنا تو ہم نہیں کریں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی ہیں، اس کی ایک نہیں 20 حدیث بھی مل جائیں میں مجبور ہوں کہ میں نے ان کے ہاتھ کے اوپر نبوت محمد رسول اللہ والی ہم نے ان کو دے کر کے بھیجی ہے، کسی امتی کے ہاتھ میں نہیں دی ہے. لہذا تمہارے مدرسے، تمہارے افتاء لگے دیے ہوئے فتوے، فتووں پہ لگی ہوئی موریں، موروں کے اوپر بڑے بڑے نام، خوبصورت چمکتے ہوئے ہولوگرام، مونوگرام، ان چیزوں پر نہ جانا. صرف اتنا دیکھ لینا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مہر ہے کہ نہیں، عمل کی مہر ہے کہ نہیں. مل جائے تو لے لینا، مل جائے تو لے لینا. اور میں تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں صرف اس لیے دیا کرتا ہوں کہ ذہن نشین ہو جائیں. مجھے ساری دنیا کہتی ہے اونٹ کو 7 جگہ سے ذبح کرو، ہم آپ کو جو ہے کسائی دیتے ہیں. ہم نے کہا ہمیں آپ کے کسائیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں ہمارا اپنا ہاتھ ہی الحمدللہ کافی ہے. فصل لربک ونہر، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی مہر سے ہمیں اونٹ کو نہر کرنا ملا ہے، ہم وہ کریں گے. اللہ کا شکر ہے ہوتا ہے. آپ نے مہر لگائی مردار نہیں کھانا، ہم نے نہیں کھایا. مردار کون ہوتا ہے؟ جس کو سنت کے مطابق بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح نہ کیا جائے. لیکن جب مچھلی کی باری آئی تو پوری مارکیٹ کھا رہی تھی. ہم نے کہا لاؤ نا کسی دنیا کے بڑے کو اور اس کو آ کے کہو کہ یہ مردار کیوں کھایا جا رہا ہے. کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہر لگا کے یہ فتویٰ دیا ہے، احلت لنا میتتان، 2 مردار میری امت کے لیے رب نے حلال کر دیے ہیں. ذبح کیے بغیر بھی اگر ان کی موت آ جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے تو وہ حلال ہے. ایک مچھلی ہے اور دوسری ٹڈی ہے. خون محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کہتی ہے. آسمان سے امپورٹڈ مسئلہ آیا، وہی نے بتایا دم مسفوحا، بہتا ہوا خون ذبح کیے جانور کا حرام ہے، لیکن وہ دمان 2 خون بھی میرے رب نے میری امت کے لیے حلال کر دی ہیں. مہر نبوت نے بتا دیا وہ خون کون سے ہیں، ایک کلیجی والا، دوسرا تلی والا. اب دنیا اٹھ کے اس کو لاکھ مکروہ ہے، لاکھ برا ہے. جہاں جواز ہے وہاں جواز ہے، جہاں انکار ہے وہاں انکار ہے، جہاں پر ہاں ہے وہاں پہ ہاں ہے.
جہاں نہ ہے وہاں پر نہ ہے. یہ ہوتا ہے معیار الحمدللہ. تو اپنے دین میں، اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنی تجارت اور ٹریڈ میں، گفتگو میں، خوشی غمی میں، دکھ درد میں، آنے جانے میں، چھوٹی بڑی چیزوں میں. اور میں آخری مثال دے کے بات بند کرتا ہوں. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت سے میں جنازے کے اندر ثنا نہیں ملی، ثنا نہیں ملتی. ساری دنیا کی لائبریریاں کھنگال ماریے، ایک عدد صحیح سند کے ساتھ صحیح روایت مل جائے تو لے آنا، لیکن نہیں ملتی. ساری دنیا کا ہے، ہم نہیں پڑھتے. دنیا اس میں اضافے کر کر کے بھی پڑھے. وہ جلا ثناؤ کی، یہ نہیں کہ یاد نہیں، جملے یاد بھی ہیں، الحمدللہ یاد ہیں. میں نے اپنے بچوں کو 6 کلمے سکھائے. اپنے ساتھیوں نے اعتراض کیا، کلمہ تو ہوتا ہی ایک ہے. کلمہ کتنے کلمے ہیں؟ 2. جی جو پہلا کلمہ ہے نا طیب، یہ پہلا کلمہ طیب، مجھے نہیں پتا یہ ہم نے کہاں سے لیا ہے، کہاں سے لیا ہے. سوائے الفتح الربانی اس کے اندر جو ہے ایک روایت ملتی ہے جس میں اکٹھا ہے. مومن کو کلمے کی جب ضرورت پڑی تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ کلمہ شہادت ہے. دین میں آنے کے لیے اگر کوئی شہادت اور گواہی دینی پڑتی ہے واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، باقی سب دعائیں ہیں، باقی دعائیں ہیں. چلے مان لیے، 2 بھی مان لیے. میں نے 6 پڑھا ہے تو لوگ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا مارکیٹ میں جو بک رہا ہے نا وہ بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اسے کلمہ کہتے ہیں. ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے، سیاست میں جاتے ہوئے جب پوچھے جائیں تو ان کو بتایا جائے کہ جناب ہاں دنیا کے یہ مقامی کلمے ملتے ہیں جن کو ادھر سے ادھر سے بنا کر کے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کو اٹھا کر کے ان کو لے کر کے جو ہے وہ بنا دیا گیا، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ، آسمان سے رب نے جو بھی اتارا ہے وہ کلمہ ہوتا ہے، لیکن جس کو کلمہ شہادت دین کے لیے کہا گیا وہ یہ ہے. بات واضح ہو جائے گی. مہر ملتی ہے تو ٹھیک، نہیں ملتی تو چھوڑ دیا جائے. بھائیو اس طریقے سے جب ہم چلیں گے، ختم نبوت کا عقیدہ ساری دنیا بیان کر رہی ہے، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بڑا بڑا پیسہ لگایا جا رہا ہے اور پوری پوری رات لگائی جا رہی ہے، انٹرنیشنل تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر اپنی اتھارٹی منوائی جا رہی ہے. لیکن جب عمل کی باری ہم دیکھتے ہیں، کوئی آشیانہ اور دستار کی نظر ہو جاتا ہے، کوئی امامت اور فقاہت کی نظر ہو جاتا ہے، پیغمبر کی رسالت بھول گیا، اور کوئی اپنی مہروں اور بڑے بڑے اداروں اور ہولوگرام اور مونوگرامز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. برانڈڈ چیز لیجئے، کتاب السنت خالص ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ. حضرات انشاءاللہ جینون پیکنگ میں موجود ہے، اپنی اصل شکل میں موجود ہے. اسی کے اوپر اپنی زندگی